عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی حدود اور قیود ہیں ان کو متعارف کروا کر نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اللہ نے پوری انسانیت کے مال جان کا تحفظ فرما دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دین فطرت ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ انسانوں کے لیے جتنی بھی چیزیں ان کے مال اور ان کے جان کے تحفظ کی خاطر ہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں کی ضمانت دے دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، اس میں معاشرتی رویوں میں سب سے بہترین خدمت خلق تھی۔ تو اسی حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے معاشرتی خدمت خلق کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب خدمت خلق کا نام سننے کو ملتا ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ بلا معاوضہ محض اللہ کی رضا کے لیے کسی کے کام آنا اور کسی مسلمان کے مال اور جان کو نقصان نہ پہنچانا، اس کا تحفظ کرنا، یہ خدمت خلق کی بنیادی ایک چیز ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہاں تک کہ وجہ کائنات ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ تو انسانیت کی ہمدردی کریں، مسلمان کی نہیں، مسلمان کی تو ہے ہی ہے، انسانیت کی ہمدردی کریں۔ اور ایک یہودی مسجد میں پیشاب کرنے آ جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار میام سے نکال لیں اور اس کو قتل کرنے لگیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیں، عمر اس طرح نہ کرو۔ سجدے میں گئے ہیں، کفار نے اوجڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی، آپ نے انتقام نہیں لیا، بدنہ نہیں لیا، خدمت خلق کا پہلو سکھلایا امت کو۔ یہاں تک کہ گزرتے تھے، ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی لیکن آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہودی حضور کی مجلس میں آتا تھا، ایک دن نہیں آ سکا، اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے، پتہ چلا یہ نوجوان ہے، موت کے قریب ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا اندازہ لگائیں، اس کو کلمے کی تلقین کی، اس نے اپنے والد کی طرف 2-3 دفعہ دیکھا اور اس کے والد نے اقرار کیا، بیٹا یہ جو کہہ رہے ہیں کہہ لو، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ طائف کے میدان میں آپ کے جو نعلین ہیں وہ خون سے بھر گئے ہیں، لیکن امت کے ساتھ نرمی، خیر خواہی، انسانیت کے دلوں میں تھی۔ آج اس زمانے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی مال اور جان کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے اٹھانا، اس کو جرم قرار دیا، علماء نے حرام قرار دیا۔ ایک آدمی کی کوئی چیز پڑی ہے، میں اس کی خوشی اور اس کی اجازت کے بغیر لے لوں؟ کوئی ملازم ہے، وہ اپنے مالک کی کوئی چیز کو بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتا، تو پھر کوئی آدمی کسی کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کسی کے مال کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کسی کے مال کو اپنے اوپر وہ کیسے حرام کر سکتا ہے؟ اس کا تعلق دین سے دوری ہے، جہالت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا جذبہ دل میں موجود ہوگا، جب دین کی اہمیت دلوں میں ہوگی، تو اس وقت یہ معاشرتی سارے رویوں کا خیال رکھے گا۔ یہاں تک کہ یہ جو دین ہے، فرمایا کہ یہ دین رحمت ہے، اور اللہ بھی رحیم ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ادھر سے جو نبی بھی اللہ نے دیے ہیں وہ بھی کون سے ہیں؟ رحمت للعالمین، پورے جہاں کے لیے رحمت ہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین۔ یہاں تک کہ جانور شکایت لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا مالک میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ نرمی
اس کے ساتھ خیر خواہی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ یہاں تک کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں اگر آپ یہ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے خدمت خلق کو بنیادی پہلو بنایا ہے، یہاں تک کہ اسلام نے تو اس کو سراسر عبادت کہہ دیا۔ یہ حدیث جو خطبے میں پڑھی الدین النصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے کہ دین رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر یہ سوچئے، اگر یہ امن و امان نہ ہوتا مسلمان کے لیے اور انسانیت کے لیے، اللہ نے جو حدود القیود کو متعارف کروایا ہے، چوری کرے گا یہ سزا ملے گی، نافرمانی کرے گا یہ سزا ملے گی، کسی کی جان کو مال کو تلف کرے گا یہ سزا ملے گی، اگر یہ نہ ہوتا تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ فساد مچانے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستہ میں ایک نظر پڑتی ہے، بوڑھی عورت ہے جس نے سامان کی گٹھری اپنے سر پہ اٹھائی ہے، وزنی ہے، تو وہ قریب آتے ہیں نوجوان، اس بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ تم نے اتنا وزن اٹھایا ہے، تم میرے سر پہ لاد دو۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا تم میرے کام آئے ہو، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، روایات میں بعض الفاظ آئے ہیں کہ تم اس کی باتوں میں نہ آنا، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، تم میرے کام آئی ہو۔ کتابوں میں آتا ہے جب یہ منزل مقصود تک پہنچ گئے، جاتے جاتے بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان تو اپنا نام تو بتاتا جا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس سے تم مجھے منع کر رہی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نہ صرف متاثر ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہو۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو گھر سے تو نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، واقعہ سامنے ہے، لیکن حضور کی شفقت اور محبت اور نرمی دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو، یہاں تک کہ قرآن پاک یہ کہنے میں مجبور ہو گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدگو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کے قریب ہیں کوئی نہ رہتا، سب بھاگ جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخو ہوتے، اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ایسی جنت عرضها السماوات والارض کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اللہ نے وہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے وہ تیار کر رکھی۔ اس لیے عزیزاً محترم آج اس چیز کا معاشرے میں فقدان ہے کہ کسی کی چیز کو یوں ہی نقصان پہنچا دیا، کسی کی جان کو یوں ہی نقصان پہنچا دیا، حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ من کان فی حاجت للہ کان اللہ فی حاجتہ، من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک معاشرہ کہ جس میں ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا۔ بیمار ہے یہ نہیں کہ وہ اپنے بیماری میں مرتا رہے، فضیلت رکھ دی کہ جو آدمی بیمار کا حال پوچھنے صبح کو چلا جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، اور جو شام کو بیمار کا حال پوچھنے چلا جائے تو فرمایا کہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ پھر خود بیمار کو بھی فضیلت سنا دی کہ تم بیماری سے پریشان نہ ہو، ایک دن کی بیماری سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
ہر ایک آدمی کے لیے یہ دین رحمت ہے، رحمت اندازہ لگائیں، بیمار ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو بیمار کا حال پوچھنے جا رہا ہے میں کہ اس کا حال پوچھنا ضائع نہیں ہے، اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ ہم میں سب سے بہتر اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو نرمی اختیار کرنے والا ہو، میں کہ تم میں سے سب سے برا وہ ہے کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدگو اور سخت دل ہو۔ یہاں تک ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ روز قیامت وہ شخص سب سے بدتر ہوگا کہ دنیا میں جس کی سختی کی وجہ سے لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں۔ ہوتے نا کچھ لوگ بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، میں کہ یہ بدتر لوگ ہیں۔ حالانکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ الدین والنصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، یہاں تک کہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی یہ نرمی ہے، اور نرمی کیا ہے؟ جس طرح اللہ رحیم ہے، رحمت کو پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، تو یہ جو اللہ رسول کا امتی ہے اس کے اندر بھی رحمت کی صفت ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کے خوف۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ حاکم کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی نرمی کا حکم دے، وہ آپس میں بھی نرمی اختیار کریں، اس لیے کہ سب سے بڑے حاکم اعلیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیسی تربیت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں، تو اس لیے دین فرمایا کہ الدین النصیحہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو ترغیب دو تو پیار محبت سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو کیا جملہ فرمایا؟ قولوا قولا لینا، دیکھو تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ، وہ کہ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیز محترم یہ جو چیزیں ہیں اس کی بنیاد کیا بنتی ہے کہ جب دین کی تعلیم حاصل کی جائے گی تو سب سے بنیادی بات کہ طبیعت کے اندر سے تکبر ختم ہوگا۔ آدمی کیوں کسی پر زیادتی کرتا ہے، کیوں کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اس کی طبیعت میں تکبر ہے، اور تکبر انا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں گا۔ حالانکہ مسلمان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے ایک دائرے کے اندر ہے، جب وہ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں تو فوراً شریعت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو وعیدیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری وعیدیں اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزہ محترم خدمت خلق کے فوائد میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جب آدمی نرمی اختیار کرے گا تو بیماروں کا حال پوچھے گا، پریشان ہے اس کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو شامل کرے گا، اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں حاکم نے ایک اپنے محکوم میں سے ایک بندے کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کو قتل کے لیے لایا گیا تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہا۔ درمیان میں ایک وکیل تھا، وزیر تھا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وزیر بھی سمجھدار تھا، اگر وہ یہ کہتا کہ یہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ اسی وقت اس کو قتل کر دیتا۔ گلستان کتاب ہے، اس میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کے واقعات، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس وزیر نے کہا یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کہا کیا تعریف کر رہا ہے؟ میں کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ نے مومنین کی جہاں پر صفات بیان کی ان میں سب سے پہلی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ میں کہ اگلی بات اس نے کیا کی؟ میں کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے کچھ گالی دی، وزیر نے پوچھا اب کیا کہتا ہے؟ وزیر کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ جو اللہ ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ یہ میرا غلام ہے، اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس لیے جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں اس طرح کی غلط بیانی کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک جان کا تحفظ چاہتا تھا، اگر میری وجہ سے اس کی جان کا تحفظ ہو گیا تو ممکن ہے وہ توبہ طائف ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے نرمی اللہ کو پسند ہے۔ میں کہ یہ جو 3 صفتیں ہیں یہ آدمی اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہی وجہ کہ ایک صحابی آئے تھے کہ یا رسول اللہ مختصر سی نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ غصہ تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ کہ 3 کام چھوڑ دے طبیعت میں نرمی آئے گی۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو پی جایا کرے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ سے مانگے اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ جیسے میں کہ خدمت خلق کے یہ نتائج ہیں، طبیعت میں تکبر ختم ہوگا اور جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اس کے ساتھ ہوں گے۔ جنت کا وعدہ ہے، ایمان کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، میں کہ وہ سارے کے سارے وعدے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ کسی کی مدد میں لگ گیا میں کہ اللہ اس کی مدد میں لگ جائیں گے، اور جب یہ کسی کی حاجت کو پورا کرے گا میں کہ اللہ اس کے اس دن کی شدید حاجت کو دور کریں گے جب یہ شدید متوجہ ہوگا۔ اس نے کسی مسلمان کی حاجت کو ختم کیا، پورا کیا، اللہ بھی اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے، پریشانی کو اس کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک سانس ہے، عمل کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، ہمت ہے، جب سانس ختم ہو گیا انقطع عملہ، میں کہ اس کا عمل ختم، الا ثلاث، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے چلا دیا۔ علماء نے لکھا صدقہ جاریہ میں سب سے اہم چیز وہ اولاد ہے جس کو دین سکھایا ہو، جس کو مدرسے میں ڈال کر قرآن حدیث اور اس کا ترجمہ سکھلا دیا ہو، میں کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو دین سکھایا، وہ اولاد اپنے ابو کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اللہ اس کے ہر عمل کا ثواب اس کے والدین کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کرے یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا کہ میرے والد کو میں کہ جب نیک تربیت کی اسے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ چیز ہے کہ جس کی اس کا اجر بعد میں بھی اس کو ملتا رہے گا۔ میں کہ اس میں ایک چیز یہ نرمی بھی ہے، خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے کوئی خدمت کر دی، کوئی کام کر دیا، میں کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی مر بھی گیا لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا علم نافع ينتفع به، ایسا علم اس نے لوگوں کو سکھا دیا کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ ایک آدمی کو نماز پر لگا دیا، ایک آدمی کو اعمال پر لگا دیا، تو روز قیامت وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اتنے عمل کس کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے تم نے لوگوں کو اس عمل پر لگایا تھا، ان ساروں کا عمل اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا کہ صالح، یہ اولاد صالح، ایسے اولاد صالح کہ جس کو اس نے دین پر لگایا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔